स्टेशन के सामने यक्के पर से सामान उतारते हुए गरीब कोचवान ने शर्मसारी से कहा, कयूम भाई, आप बहुत देर बाद गांव आए हैं। मैंने उसे पहचानने के लिए गौर से देखा। मैं अजीज गातन का चाचा हूं, फजल करीम। अजीज गातन? हाँ, अजीज गातन। मैंने फजल करीम को जप्फी डाल ली। वो मेरी गर्मजोशी से वाज़े तौर पर मुतासिर हो गया। गालिबन पैंट सूट वाले से उसका ये पहला मुआनका था। अजीज गातन का कुछ पता चला? कहाँ जी, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया अचानक। फजल करीम मुझे सलाम करके बड़े मुअद्दब तरीके से वापस गांव चला गया। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला मुसाफिर था। जब तक गाड़ी नहीं आई मैं अपने इकलौते सूटकेस पर हाथ रख के सोचता रहा, अजीज गातन, फज्जा, अमली निसार सब कहाँ गए? गांव में पहुंचकर मैंने उनमें से किसी को भी तो याद नहीं किया। हमने कई साल इकट्ठे टेया टापू खेला था, कोयले से दीवारों पर लकीरें खींची थी, गांव की हर छोटी बड़ी पगडंडी और बड़े छोटे दरख्तों पर साथ रहे थे। ये वक्त क्या करता रहता है? ये वक्त आखिर चाहता क्या है? अजीज गातन, फजल करीम का भतीजा अजीज गातन, वो जियोर था। गांव के बड़े पीपल तले उसकी माँ तंदूर तपाया करती थी। सर्दियों के मौसम में सपहर के वक्त रोटियां लगाने से बहुत पहले जब वो मनछटियों का बालन जलाकर तंदूर को इब्तदाई सेंक देती तो गांव की लड़कियां लड़के उससे दाने बुनवाने आया करते। मैं भी 2-4 जर्द भट्टों के दाने उतारकर छाबे में डालता और मासी उल्फत के तंदूर पर पहुंच जाता। अजीज गातन से मेरी बचपन की दोस्ती थी। वो नाटे कद का चौड़ा चौड़ा चमकदार लड़का था। उसके सर पर हमेशा उस्तरा फिरा होता। जो इकन्नी दवन्नी उसकी माँ उसे खर्चने के लिए देती वो अपने कान के अंदर वाले कटाव में फंसा कर रखता। उसकी कमीज को कभी बटन नसीब ना होते, इसीलिए स्याह गानी वाला तावीज जरा सा झुकने पर आगे को झूलने लगता। वो एक पांव का पंजा अंदर को डालकर चलता था, इसीलिए रात के वक्त उसकी चाल में थोड़ा सा छलेडापन पैदा हो जाता। अजीज गातन का ऊपर वाला होंठ पैदाइशी कटा हुआ था, इसीलिए वो हमेशा हंसता दिखाई देता। लेकिन मैं तो अजीज गातन को बचपन से जानता हूँ। वो छोटी उम्र से गलीज बातें सुनने का आदी हो गया था। पुराने भट्टे के पास जहां माई तोबा तोबा की झोंपड़ी थी वहां मुझे और हम्बली को ले जाकर वो ऐसी ऐसी गालियां सिखाता कि उनके मानी ना समझते हुए भी हम दोनों के कान जलने लगते। शायद अजीज गातन हंसता नहीं था। बचपन से उसे अपनी माँ के मुतालिक बातें सुननी पड़ी थी। जब कभी उसकी माँ के मुतालिक गुफ्तगू होती लोग अचानक ही बहुत बेपरवाह, हंसोड़, नंगे और जिनसी हो जाते। किसी को ख्याल भी न रहता कि अजीज गातन सुन रहा है। वो चौंकेल जानवर की तरह इधर उधर देखता रहता। ऐसे में उसके कान में फंसी हुई इकन्नी चवन्नी बहुत चमकने लगती। पहले वो नजरों से भाग जाने की राह तलाश करता, लेकिन राह ना पाकर खड़ा रहता। यूं लगता जैसे वो हंस रहा है सबके साथ, अपनी माँ पर, मासी उल्फत की नंगी हरकतों पर। शायद उसकी पैदाइशी बेबसी थी जो हंसती रहती थी। शायद ऊपर वाला कटा हुआ होंठ उसे मसनूई हंसी हंसने में मदद देता था। मासी उल्फत मोहनजोदाड़ो के जमाने की पुतली थी। उसका रंग भट्टी में पकी हुई सुर्ख ईंट जैसा था। हाथ रोटियां घड़ने में जितने तेज थे उतनी ही चटाई पर धरे हुए उसके भारी कूले सुस्त थे। वो हमेशा छींट की शलवार और मलमल का स्याह कुर्ता पहनती थी। शायद बटनों का उसे भी कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि जब कभी वो रफेदे पर रोटी डालकर तंदूर के अंदर झुकती तो गले से रिसने वाला पसीना अंदर जड़े हुए पेड़ों पर गिरता नजर आता। मैं नवीं जमात में था जब मुझे एहसास हुआ कि मासी उल्फत बड़ी शय है। वो सर पर भारी खेस डाले रोटियां निकालने वाली सीख फुर्ती से तंदूर में डालती। ऐसे में उसके सुस्त कूले कई जाविये बनाते। जब कभी वो मुझे चोरी चोरी अपनी तरफ देखता पा लेती तो सादगी से हंस देती। ले तो अब हवेली वालों का कय्यूम भी जवान हो गया। मासी उल्फत की बहुत बिक्री थी, अपनी भी और रोटियों की भी। उसके गाहक रोटियों की कीमत अलहदा चुकाते थे और उसके लिए अलग नजराने लाते थे। लेकिन सुना है वो सारा माल जोड़ती रहती थी अजीज गातन के लिए। ये उन दिनों का जिक्र है जब चंद्रा के बाहर सेम नाला दूर से निकला करता था और गांव की सिर्फ बाहर वाली जमीनें सेम से मुतासिर हुई थी। चंद्रा से कुछ दूर शोर, दलदल और फटे हुए खेत थे, लेकिन गांव के सारी तरफ लहलहाते खेत थे। झड़बेरियों को बेर लगते, नीम की नमकोलियों से आंगन भर जाते और स्याह तने वाले कीकरों पर पीले पीले फूल उगते। अभी चंद्रा में बरसेम के खेत इतने घने थे कि अजीज गातन गन्ना चूसता उनमें जाता, धोती खोलता और दोबारा बांध लेता। किसी को पता भी ना चलता कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। आज अगर अजीज गातन चंद्रा में होता तो क्या मैं उसे सीमी की मोहब्बत के मुतालिक कुछ बता सकता? हालांकि जब तक मैं गांव में रहा हमारा आपस में कोई भेद न था। वो सजरा, बब्बू, बाकी जनते की मोहब्बत को तो समझ सकता था, लेकिन सीमी की मोहब्बत उसे अब समझ ना आती।
شاید میرے حالات سن کر وہ کہتا، اچھا جب وہ تمہارے ساتھ سو لیتی ہے تو باقی کیا تکلیف ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اگر میں اسے گاؤں میں مل بھی لیتا تو اس کو اپنی محبت کے متعلق کچھ سمجھا نہ سکتا، ایسی محبت جو جبلی تقاضوں کی آسودگی کے باوجود نا آسودہ رہتی ہے، جس میں ہر وصل میں ہجر کا مزہ ہوتا ہے، جس میں ہاتھ ضرور پکڑا جاتا ہے لیکن ایسے ہی جیسے بس میں آدمی ہینڈل کو پکڑ کر سوار ہو جائے اور اندر نہ گھس سکے۔ دیوانگی کی سرحدوں کو چھونے والی محبت کا کچا چھٹا میں عزیز گاتن کو کیسے سمجھا سکتا، لیکن چاچا فضل کریم کا عزیز گاتن تھا کہاں؟ ماسی الفت کی آنکھ کا تارا جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ گاؤں سے اچانک غائب ہو جانے کی بھی عجیب داستان تھی۔ اس روز عزیز گاتن حویلی میں داخل ہوا تو اس کے کان میں 10 پیسے کا سکہ چمک رہا تھا۔ اس نے کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی اور قمیض کی جھولی اس طرح اٹھا رکھی تھی کہ 4 خانے والی تہمت کے ڈب اور ناف صاف نظر آتی تھی۔ اوے قیوم! اس نے حویلی میں داخل ہو کر آواز دی۔ کئی عورتوں نے کنکھیوں سے ایک دوسری کو دیکھا۔ ماسی الفت اور عزیز گاتن سارے گاؤں کے لیے تفریح کا باعث تھے۔ پھر اس نے اماں کے تخت پر جھولی کھول کر کچے پکے پیلو ڈھیر کر دیے۔ ہم دونوں پکے کچے پیلو علیحدہ کرنے میں مصروف تھے کہ چاچا غلام رسول اندر سے نکلا۔ چاچا غلام رسول ابا کا کچھ ہٹواں سا رشتہ دار تھا، کیونکہ اماں اس سے کانا پردہ کرتی تھی۔ جس وقت چاچا آنگن میں آتا اماں کی ساری کلب منتشر ہو جاتی۔ لونگ والی، چوڑے والیاں، چھاج پھٹکتی، مسالہ پیستی، آٹا گوندتی، مخلوق میں زلزلہ سا آ جاتا۔ ایسے ہی اچانک فائر سن کر چڑیاں اڑ جاتی تھیں۔ ایسے ہی ترنت عورتیں چلنے لگتی، لڑکیاں سروں پر آنچل کر لیتی اور جوان عورتوں کو اپنی چادریں یاد آ جاتی۔ چاچا غلام اشتہاری مجرم جیسا اشتہاری عاشق تھا۔ شروع میں 5-7 معاشقے چندرا میں بھی دھڑلے کے ہوئے، لیکن دکان کی مشہوری سے بہت پہلے بات پھیل گئی کہ سارا سودا ناکارہ ہے۔ آنگن میں پہنچ کر عموماً چاچا غلام اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا، کان کی میل نکالتا، کسی چھوٹے بچے کو شیشہ پکڑا کر مونچھوں کے بال تراشتا، جو بھی باورچی خانے میں موجود ہوتی اس سے باسی روٹی اور مکھن مانگ کر کھاتا، اور پھر لال نری کی جوتی میں سے لٹھے کی شلوار جیسی شڑاک شڑاک آواز نکالتا۔ وہ کبھی آنگن میں یہاں جاتا، کبھی وہاں۔ چاچا بڑا حکمتی آدمی تھا۔ اسے ہر لڑکی، ہر عورت کی پرسنل ہسٹری معلوم تھی۔ کون سیدانی کس میراثی کے ساتھ کتنی دیر پھنسی رہی، کون سی شیخانی کا 5واں بچہ حرامی تھا، کس مغلانی نے اپنے مزارے کے بیٹے سے دوستی لگا رکھی ہے، کون سی آرائن گھر سے ادل گئی تھی۔ ایسے قصے اسے بڑی چٹپٹی تفصیلوں کے ساتھ یاد تھے۔ ایسی کہانیوں کی وجہ سے جوان لڑکے اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ وہ جوانوں کو محبت کرنے کے طریقے ایسے سکھاتا تھا جیسے پہلوان اپنے پٹھوں کو داؤ پیش ازبر کراتے ہیں۔ ابا نے ہمیں چاچا کی صحبت میں بیٹھنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ باتیں کیا کرتا ہم کسی نہ کسی بہانے وہیں منڈلایا کرتے۔ باتیں کرتے کرتے وہ یکدم گھر سے نکل کھڑا ہوتا۔ دراصل جو ہی کوئی لڑکی اس کی باتیں سن کر ہنستی ہوئی حویلی سے رخصت ہوتی، چاچا غلام کو بھی کوئی بہت ضروری کام یاد آ جاتا۔ ابا کو چاچا غلام پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کئی سال ہمارے گھر رہا۔ چاچا غلام کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن بیگار لینا خوب جانتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی ابا کے ساتھ کھیتوں پر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گھر کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے ابا اس سے بدکتا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے چاچا غلام سے کوئی رقم پکڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ابا کا کوئی گہرا راز چاچا غلام کے پاس تھا، یا شاید وہ دونوں کسی جرم میں شریک رہے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں اصلی وجہ معلوم نہ تھی، لیکن ہم دیکھتے کہ چاچا کی تھالی میں ہمیشہ بوٹیاں زیادہ ہوتی۔ اسے ملائی مکھن اور پراٹھوں کے علاوہ مکھن میں تلے ہوئے انڈے بھی ناشتے پر ملتے۔ اس کی چارپائی پر کڑے ہوئے تکیے کے غلاف رہتے۔ جب بھی وہ کوئی فرمائش کر دیتا تو پھر اماں اور ابا اسے ضرور پورا کرتے۔ ابا چاچا غلام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا خیال بہت رکھتا تھا۔ عزیز گاتن اور میں صحن میں اماں کے تخت پوش پر پیلو علیحدہ کر رہے تھے کہ ٹانسے کی دھوتی اور لیس لگا کرتا پہنے چاچا غلام اندر سے نکلا۔ چند منٹوں میں آنگن خالی ہو گیا۔ صرف باورچی خانے میں 2 عورتیں ہماری طرف پشت کیے بیٹھی آٹا گوندتی رہیں۔ عزیز گاتن اس روز بہت خوش تھا۔ دنیا داراں دے کر دیندا بیٹے ولی الہی، ولیاں دے کر پیدا کردا میرے وانگ گناہی۔ زور زور سے عزیز یوسف زلیخا گا رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر چاچا غلام نے اس کی گدی میں دھول ماری۔ عزیز گاتن کی آنکھیں یکدم خوف سے کھلی ہو گئیں۔
اماں توبہ توبہ سے بھی زیادہ ہم چاچا غلام سے ڈرتے تھے۔ اوئے تیری ماں کو کچھ عقل ہے کہ نہیں، پلید کہیں کی۔ عزیز گاتن مسکرانے لگا۔ جب بھی عزیز گاتن سنجیدہ ہو جاتا ایسے لگتا کہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والے ہونٹ میں پیدائشی شگاف تھا اور منہ سختی سے بند کرنے کی صورت میں وہ مسکراتا ہوا نظر آتا۔ عزیز گاتن اپنی ماں کے متعلق بہت سی باتیں سننے کا عادی تھا۔ ماسی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہوئے تھے، وہ بالکل آزاد تھی اور اسے اپنی آزادی بڑی پیاری تھی۔ عزیز گاتن تو باتیں سن کر مسکرانے لگتا، لیکن میرے ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا۔ اوے بول، تیری ماں ہے نا اجڑ گنوار ناپاک۔ گاتن چپ چاپ سنتا رہا۔ سن رہا ہے میری بات بول پھٹیا؟ جی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ حرامی، اپنی فیشن کی ماری ہوئی ماں کو کہنا پہلے جسم کی صفائی سیکھے، بتانا اسے جسم کے بال ناپاک ہوتے ہیں۔ اسے میرا یقین نہ آئے تو جا کر ملا جی سے پوچھ لے مسجد میں، ویسے تو اسے بڑے مسئلے آتے ہیں، جسم کے بالوں کا مسئلہ نہیں آتا کوڈو کو۔ اچھا جی، کہہ دوں گا۔ عزیز نے ہاتھ میں چنے ہوئے پیلو تخت پوش پر رکھ دیے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے اسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔ لوگ اس کے منہ پر اس کی ماں کو گالیاں دیتے، لیکن وہ کبھی چپ نہ ہوا تھا۔ پہلی بار بل بھٹیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ چاچا غلام نے مٹھی بھر پکے پکے پیلو اٹھائے اور باورچی خانے کے ڈھارے کی جانب مڑ گیا۔ گاتن نے کچھ نہ کہا، گلے کے تعویذ کو قمیض کے اندر کیا اور باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گا، لیکن اس روز کے بعد اسے کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کچھ دن ماسی الفت نے اس کی تلاش کی، پھر ایک دن اس کی ماں نے جو غلہ اپنے گاہکوں کو دھونس دے دے کر جمع کیا تھا، تندور کے دہانے پر مار کر توڑا اور بڑھ کے درخت تلے سارے روپے، اٹھنیاں چونیاں 10 پیسے نوٹ یوں پھینکے جیسے عزیز گاتن کی برات پر سے سوٹ کر رہی ہو۔ وہ پیسے پھینکتی جاتی اور کہتی جاتی، اٹھا لو کتو اٹھا لو، میں نے عزیز گاتن پر وارے، اٹھا لو۔ اس شام میں پرانے بھٹے پر حملی کے ساتھ غلیل لے کر شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب شام پڑنے لگی اور ہم نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ چندرا کی طرف سے ایک بڑا سا گدھ بھاگتا ہوا آیا اور سیم نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گدھ نے خاکی رنگ کے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور پیروں میں کچھ نہ تھا۔ پھر راجا گدھ سیم نالے کے ساتھ گرتا پڑتا چلنے لگا۔ کبھی کبھی اس کے دونوں بازو آپ ہی آپ آسمان کی طرف اٹھ جاتے اور پھر وہ بغیر ٹھوکر کھائے گر جاتا۔ کچھ فاصلے تک میری نگاہوں نے اس راجا گدھ کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد ماسی الفت ہمیشہ کے لیے افق میں کھو گئی۔ اچانک ماسی الفت اور عزیز گاتن کے غائب ہونے پر اور تو کچھ نہ ہوا، صرف چندرا گاؤں کے باہر پھیلنے والا کلر گاؤں کے اندر بڑھنے لگا۔ ہر آندھی کے ساتھ، ہر بارش کے ساتھ، ہر موسم میں اس کی رفتار تیز تر ہونے لگی۔ اونچے اونچے درخت ٹنڈ منڈ ہوئے، کھیتوں میں لہلہاتے سبزے کی جگہ دلدل شور اور نمکین پانی کے جوہڑ بننے لگے، کنویں کھاری ہو گئے، ہتھی والے نلکوں کی نالوں پر قلمی شورا چڑھ گیا، گھروں کی دیواروں سے کلر جھڑنے لگا، فرش پھول گئے، چوگاٹیں ڈھیلی ہو گئیں، زنجیروں پر زنگ جھڑنے لگا اور آدمیوں کے چہرے پرانے سکے بن کر گھسے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب رفتہ رفتہ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے، گھروں کے چولہے سرد پڑ گئے اور راستوں کی پھولی ہوئی مٹی پر جانور چھکڑے ریڑے تانگے سامان سے لد لد کر جانے لگے۔ اب پیلو کا بھور جھڑ جاتا، کیکر کے درختوں میں زرد پھول نہ اگتے۔ جب میں ماموں کے پاس قصور گیا ہوں، اس سے کچھ پہلے سارے گاؤں میں کلر نے دھاوا بول دیا تھا۔ ٹرین آئی، میں سوار ہو گیا۔ چندرا کے پاس سے پرانے بھٹے کے عقب میں مائی توبہ توبہ کی جھگی سے لے کر اندر تک کلر کا سیلاب تھا۔ ساری زمین انڈے کی سفیدی جیسی پھینٹی ہوئی تھی۔ جس وقت چندرا کی حد ختم ہوئی میں نے دیکھا 2 اونچے درختوں پر کئی گدھ بیٹھے تھے، نیچے سیم نالے کے پاس ایک بھینس کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ شام اتر رہی تھی، ہوا میں نمک تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا ایک درخت سے تیزی کے ساتھ ایک گدھ اترا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ اس گدھ کو غور سے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن وہ گا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ٹرین کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بہت اونچے اونچے، دنیا داراں دے کر دیندہ بیٹے ولی الہی، ولیاں دے کر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی۔